سب سے پہلے ہم بات کریں گے محسن عباس حیدر اور فیصل قریشی کے بارے میں، جن پر آج کل بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ محسن عباس نے بہت ہی جو ہے وہ اوپر جا کر ایک سٹیٹمنٹ دیا، ایک ایسا سٹیٹس لگایا ہے جس کی وجہ سے ان کو بڑا جو ہے تنقید کی زد میں لیا جا رہا ہے، ان کو بڑی گالیاں دی جا رہی ہیں کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ میں دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور میں بالکل کلیئر بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے محسن عباس حیدر کی بات کریں گے اور پھر فیصل قریشی کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جتنے بھی فنکار ہیں، جن کے آرٹسٹ دوست ہیں، اداکار دوست ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے پوڈ کاسٹ سٹارٹ کریں اور فنکاروں کو بلا بلا کر پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑا برا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ جو فیلڈ تھی یہ انفلوئنسر کی فیلڈ تھی، مطلب یوٹیوب پر جو لوگ محنت کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، اب جو ہے وہ فنکار جن کا کیلیبر ہی بہت بڑا ہے، جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اب یہ انسٹاگرامر اور ٹک ٹاکر کا حق کھانے کے لیے اپنے فنکاروں کو بلا کر اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور ان کو اس طرف آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس طرح سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کریم جب آئی، مطلب ایک ان ڈرائیو اور کریم اور اوبر آئی، تو بہت سارے ان لوگوں نے بھی یہ کام سٹارٹ کر دیا جو آفس میں اچھی جاب کرتے تھے، جن کی سیلری اچھی تھی، انہوں نے بھی گاڑی لے کر چلانی شروع کر دی۔ تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یار ان لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے جن کی اچھی آمدنی ہے، یہ تو غریب لوگوں کا کام تھا جن کی آمدنی نہیں پوری ہوتی۔ اسی طرح سے فیصل قریشی پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یار انہوں نے بھی یہ سٹارٹ کر دیا، یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن لوگوں کے پاس ٹی وی پر پہنچنے پر یا ٹی وی کا سٹار بننے تک جو ہے وہ رسائی موجود نہیں تھی، ان کا کسی کے ساتھ کنیکشن نہیں تھا، کسی ڈائریکٹر پروڈیوسر کے ساتھ، وہ لوگ یہ کام کرتے تھے یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، تو چلو اپنی روزی روٹی کماتے تھے۔ لیکن ان فنکاروں کو کیا ضرورت پڑی ہے یوٹیوب چینل بنانے کی؟ بہرحال اس بارے میں تو آپ بہتر کہہ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر بات کریں ہم محسن عباس حیدر کی، تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، ایک سٹیٹس لگایا تھا اسی پوڈ کاسٹ میں۔ فیصل قریشی نے ان سے پوچھا کہ سٹیٹس تم بڑے ناڈر ہو کر لگا دیتے ہو، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ تم نے ایک سٹیٹس لگایا تھا کہ پہلے ناچنے والیوں کو دیکھنے کے لیے ہیرا منڈی جانا پڑتا تھا، اب یہ ناچنے والیاں ہمیں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر اویلیبل ہوتی ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا ہاں میں نے لگایا تھا اور میں لگا دیتا ہوں، اور یہ وہ اس طرح سے۔ اب لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، خود کیا کام کرتے ہو اور کس طرح کا کام کرتے ہو۔ میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، پہلے خود کو دیکھو، خود کیا کرتے ہو، تمہاری فیملی کیا کرتی ہے، تمہارے جو آس پاس لوگ ہیں، تمہاری مطلب ظاہر ہے اب ان کی جو وائف تھی وہ بھی آرٹسٹ تھی، پہلے تمہارے ارد گرد کے لوگ کیا کرتے ہیں، اور پھر تمہیں یہ باتیں زیب دیتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ 100% ٹھیک ہے، کیونکہ ٹک ٹاک نے شریف گھرانے کی لڑکیوں کو بھی ٹک ٹاک پر ناچنے پر مجبور کر دیا ہے، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یقین جانے بڑے دکھ کی بات ہے۔ ان کے اندر نہ جانے کیوں، حالانکہ ان کی تربیت بہت اچھی ہوئی، ان کے ماں باپ شریف، ان کا خاندان شریف، لیکن دیکھو دیکھی ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ ٹک ٹاک پر فالوورز اور لائکس جس کے زیادہ ہوتے ہیں، جو باہر جائے لوگ اس کو دیکھیں، لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہو جائیں، سیلفیاں بنانے لگ جائیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ عزت ہے، یہ وہ عزت ہے جو نہیں ملتی۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور جس گھر میں ٹک ٹاک بن رہا ہے، اگر کوئی بات کسی کو بتا دیتا ہے نا کہ یار یہ اب خاندان میں کہ یار اس کو منع کرو، اس میں کیا برائی ہے؟ مطلب اب یہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ شریف گھرانے کی لڑکیوں کو بھی یہ بات بری نہیں لگتی۔ لیکن اگر بات کریں ہم محسن عباس حیدر کی، تو پھر ان کا کہنا اس لیے واقعی لوگوں کو برا لگ رہا تھا کہ ظاہر ہے وہ خود آئٹم سانگ کرتے ہیں، گانے اور یہ ساری چیزیں، اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو لگا ہے کہ کم سے کم شریف گھرانے کی لڑکیوں کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے، اور وہ بھی یہ بات ضرور جانتے ہوں گے کہ شوبز انڈسٹری میں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو ظاہر ہے جن کا میں ایسے ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتا، جن کے ریلیشن شپس بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ان کو اچھا برا کچھ لوگ ہیں صرف آرٹ، فنکاری، اداکاری یہ کرنے آتی ہیں، اور کچھ لوگ ظاہر ہے ان کا بہت دور تک سلسلے، میں خیر اس طرح کے الفاظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن محسن عباس نے جو بات کی ہے وہ میرے اندازے میں بہتر ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ جب خود انسان ایک ایسی فیلڈ میں ہو، اس کو ایسی باتیں کرنا زیب بھی نہیں دیتی۔ یہ بھی ایک اپنی جگہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ جب آئٹم سانگ کر رہے ہوتے ہیں، فلموں میں سینز کر رہے ہوتے ہیں، گانے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر شوز میں بیٹھ کر آپ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر برا تو لگتا ہے۔ میرے خیال میں ان کو ایسا ہی برا لگا ہوگا کہ شاید ان کے بھی ارد گرد کوئی ایسی فیملی ہوگی جس کو وہ بہت ہی بہتر اور اچھی
मतलब समझते होंगे, लेकिन उनकी भी कोई वीडियो सामने आई होगी तो उनको बहुत बुरा लगा होगा और इन्होंने समझाने की कोशिश की होगी। मैं खुद बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो समझने की बजाय मुझसे मुखालफत करते हैं। बहरहाल अपनी मर्जी है उनकी।